مفتی طارق مسعود انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت کرنے کے بعد بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد مفتی صاحب نے یہ نیو بیان ریکارڈ کرایا۔ سب سے پہلے آپ مفتی صاحب کا یہ بیان سنیں۔ انجینئر علی مرزا کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے 295C کے حوالے سے، اسی جمعے کے بیان میں اپنے جو میرے مفتی طارق مسعود اسپیچز سے چلا ہے، اس کا اصل میں پہلا حصہ کاٹ کے تو لوگ بہت زیادہ چلا رہے ہیں، جس میں آ کے 295C نہیں بنتی۔ باقی آگے پورا بیان اگر میرا سنا جائے تو اس پورے بیان میں میں نے انجینئر کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے اور ببانگ دہل یہ بار بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے کہ یہ ایک نمبر کا بدتمیز آدمی ہے۔ اصحاب رسول، تابعین، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، ایسے ایسے الٹ پٹانگ الفاظ یہ استعمال کرتا ہے پیغمبروں کے بارے میں۔ اس کے مولانا عمران صفدر صاحب کے کلپ کا میں نے ریفرنس اسی وجہ سے دیا تھا کہ کسی نے اس کی بدتمیزیاں اور بے ادبیاں دیکھنی ہو تو ان کا کلپ جا کے سن لے۔ قیصر احمد راجہ صاحب نے بھی، مولانا عمران صفدر صاحب نے بھی بہت اس کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور ویسے بھی وہ سب چیزیں ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو ان باتوں پہ کیس ہونا چاہیے اس کے خلاف، یعنی کم سے کم جو کیس اس کے خلاف بنتا ہے نا، جس سے تو اس کو بھاگنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہے مذہبی منافرت پھیلانا 295A۔ تو اس کی گرفتاری پہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گرفتار نہ ہو یا اس پہ کیس نہ ہو، کیس بھی ہونا چاہیے، گرفتار بھی ہونا چاہیے، لیکن کسی ویلڈ ریزن پہ ہو تو پھر پائیدار بات ہوگی۔ کوئی ایسی ریزن بنا کے 295C لگا دی جائے تو کل تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب پہ بھی گستاخیوں کے الزامات لگے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ بھی لگے ہیں گستاخیوں کے الزامات، وہ یوسف علیہ السلام والے واقعے پر، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر تو اس نے خود 20 دفعہ الزام لگائے ہیں، مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر دیے۔ تو پھر گستاخی کا ایک ایسا طویل سلسلہ ان فتووں کا شروع ہوگا کہ آپ پھر کیسے بچاؤ گے؟ یعنی ایک بات تو یہ کہ 295C جو انجینئر پہ لگی ہے، وہ خود اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات، یعنی مسیحی لوگوں کی طرف غلط بات کی نسبت کی ہے، تو اس پہ کیس ہونا چاہیے، مسیحی لوگوں کو کیس کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اور ہماری جانوں کو غیر محفوظ کیا ہے۔ تو وہ میں نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ مسیحی لوگ کریں نا کیس، یعنی وہ جانے اور انجینئر علی مرزا جانے، وہ ہمارے ذریعے سے کیس کرواتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پھر وہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ غلط بات منسوب کی ہے، صحیح بات منسوب کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس پہ کیس بنتا ہے، بن سکتا ہے، یعنی اس پہ کیا جا سکتا ہے کیس۔ دوسری بات، جو اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں، عمرو بن العاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں کرتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب عجیب اس نے باتیں کی، وہ باتیں انسان دہراتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو ان میں سے کسی بات پہ بھی کیس نہیں ہوا، مذہبی منافرت پہ کیس نہیں ہوا تو ایک ایسی چیز پہ کہ وہ کوئی مزیدار بات بنتی نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور کم سے کم درجے کا جو کیس اس پہ، جو جس سے تو یہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ مذہبی منافرت پھیلانا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انجینئر باعزت بری ہو اور آ کے اسی طرح سے وہ بدتمیزیاں شروع کر دے، مذہبی منافرت شروع کر دے، نہ 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 نہ، اس سے کھلے عام معافی منگوائی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے جو بدتمیزیاں یہ کر چکا ہے، اور میرے پورا بیان اگر کوئی سنے گا تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی یہ وائس سن لی، تو کیا کہنا چاہیں گے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔